الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أهوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه أن يحذركم عقوبته في ارتكابكم نحيه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عباد مومنین کو، اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ کسی تعلق جو ہے وہ نہ رکھیں، موالات نہ رکھیں۔ اب موالات کا معنی مفسر نے سمجھایا کہ موالات کا معنی یہ ہے کہ ان سے مصاحبت ہو، ان سے بالکل دلی تعلق ہو، ان سے اخلاص ہو، مودت ہو، اور اتنی محبت بڑھ جائے کہ مومنوں کے راز بھی ان کو جا کے ظاہر کر دیں۔ تو یہ تعلق رکھنا جو ہے کافروں سے حرام ہے، کافر ہوں یا مشرک۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا تعلق، بھی لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی کافر ہمسایہ ہے اس سے سلام علیکم ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، یہ منع نہیں کرتا اسلام۔ وہ چیزیں جو ہیں اس کی تو اسلام اجازت دیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائے جوانی میں جب تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تو مختلف لوگوں سے سامان خریدا۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساری زندگی تو ان کی تجارات جو تھیں کبھی شام سے، کبھی یمن سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع نہیں کیا کہ کافروں کے ساتھ لین دین بھی نہ ہو، معاملات بھی نہ ہوں، یا ان سے کوئی چیز حاصل نہ کریں، کوئی ٹیکنالوجی حاصل نہ کریں، کوئی علم حاصل نہ کریں، کوئی جدید معلومات ہیں تو وہ حاصل نہ کریں، یہ منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ مسلمان دلی طور پر کسی کافر کا دوست نہیں بن سکتا، اور نہ کافر کسی مسلمان کا دوست بن سکتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ایک دل میں دو چیزیں کبھی نہیں جمع ہو سکتی، یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، یا پھر بت پرستی اور کفر اور نفاق کی محبت ہوگی۔ تو رحمان اور شیطان دونوں سے تعلق جو ہے وہ بیک وقت نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت ہو، اللہ کے انبیاء اور رسول سے بھی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و شرائع سے بھی محبت ہو،
اللہ کے عباد صالحین اور عباد مومنین سے بھی محبت ہو اور پھر منافقوں سے اور کافروں سے بھی محبت ہو، یہ کبھی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ باقی ہوتا ہے دنیا میں معاملات، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آئیں، اور ان کی والدہ اس زمانے میں کافرہ تھی، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت فرمائی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہے مکہ سے ملنے کے لیے اور وہ مشرکہ ہیں اور کافرہ ہیں۔ حضور نے فرمایا سلی امک کے اسماء، یہ کیا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کا احترام کرو، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، تو یہ تو اسلام منع نہیں کرتا۔ اسی طرح واقعہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین میں ہیں، اور مکے کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ تو ابو سفیان زمانہ کفر میں ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو مدینہ منورہ جو ہیں وہ آئے، اور جب اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو بیٹی نے جلدی سے وہ جو بستر بچھا تھا، کپڑا بچھا تھا، تو جلدی سے وہ لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو پہلے تو ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کپڑا میرے شان کے برابر نہیں، میری بیٹی کوئی اور اچھا کپڑا بچھائے گی، لیکن جب انہوں نے کوئی احترام نہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ سایہ آنے کے بعد تمہارے اخلاق و روایات بھی بدل گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ اس نے کہا کہ ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان، یہ وہ کپڑا ہے جس پہ میرا مدنی پاک بیٹھتے ہیں، تو میں اس پر کسی کافر اور مشرک کو کیسے بٹھا سکتی؟ تو لہذا سب سے پہلے تو میں جا کے حضور سے پوچھوں گی، اگر حضور پاک نے مجھے اجازت دے دی آپ سے بات کرنے کی تو پھر تو میں آپ کی خدمت کروں گی، ورنہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بی بی صاحبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابی سفیان جو ہیں وہ مشرک ہیں اور وہ میرے گھر میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلی ابا کے کہ میں حبیبہ یہ کیا کہہ رہی ہوں؟ اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنے باپ کا احترام کرو، وہ کافر ہے مشرک ہے تو علیحدہ بات۔ اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مکے والوں پر اپنے عذاب نازل کرنا شروع کیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک میں فرمان موجود تھا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے دشمنوں پر کیسے عذاب کروں؟ آپ جو یہاں موجود ہیں، آپ جب جائیں گے تو پھر ہم ان کو سمجھیں۔ تو حضور کے جانے کے بعد ایک اتنی بڑی قحط پڑی کہ آسمانوں سے بارشیں بند ہو گئیں، زمین سے فصل اگنے بند ہو گئے، علاقوں سے گندم آنی بند ہو گئی۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ عالم تھا کہ جب گھروں سے نکلتے تو ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، حتیٰ کہ وہ تاریخیں موجود ہیں کہ مشرکین مکہ نے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا تو پرانے چمڑے جو تھے وہ پانی میں ابال کے پیتے تھے۔ اتنی قحط نے پکڑ لیا، اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ تو ابو سفیان ہی سیدھا پھر مدینہ منورہ گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اور ہمارا دین الگ ہے، آپ کا اور ہمارا رستہ الگ ہے، آپ کو ہم نے مکے سے ہجرت میں بھی مجبور کر دیا، لیکن آخر ہم آپ کے جیسے بھی ہیں، رشتہ دار تو ہیں، آپ کے ساتھ ہماری قرابت تو ہے، آپ کے ساتھ ہمارا قبیلہ تو ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں؟ مہربانی کریں، آپ ہماری امداد کریں، گندم کی بھی، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ ہم سے عذاب رفع فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھی جہاں جہاں گندم ہے مکے والوں کو بھیجی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی فرما دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاملات جو ہیں دنیا کے یہ منع نہیں ہوتے کہ کافروں کے پاس تجارت ہے، تم نے مال بیچا ہے، خریدا ہے،
یا ان کے کسی دکھ سکھ میں شریک ہو گئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دل کا تعلق ہو، کیونکہ دل کا تعلق جو ہے وہ صرف مسلمان کا مسلمان سے ہو سکتا ہے اور کافر کا کافر سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہ روایات میں موجود ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کافر جو ہے وہ سب ایک ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، جو کافر ہے وہ ایک ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کی دشمنی کا وقت آ جائے گا تو سب ایک ہو جائے، اسلام کے خلاف وہ ایک ہے۔ آپس میں چاہے ان کے کتنی جھگڑے ہوں، آپس میں کتنا قتل و قتال ہو، لیکن جب مسلمانوں کی دشمنی کا وقت آئے گا تو پھر کافر ادھر مسلمان ادھر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ خبردار ان سے کوئی صداقت والی دوستی نہ رکھو، ان سے کوئی مودت نہ رکھو، اور مسلمانوں کے راز جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم دشمنوں کو کھول دو، ان کی دوستی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار بتا دو، کیونکہ تم ایسا کرو گے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصلاحی کا ارتکاب کرو گے اور اللہ کے عذاب آ جائے۔ اسی لیے اگر کبھی کبھی صحابہ سے غلطی بھی ہوئی، جیسے کہ ایک صحابی ہیں، ان کی کنیت تھی ابی لبابہ، آپ نے مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آپ نے مسجد رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہوگا کہ ریاض الجنت کے اندر کچھ ستون مبارک ہیں جن پہ لکھا ہے استوانہ سیدہ عائشہ، اسی طرح ایک ستون مبارک ہے جس پہ لکھا ہے استوانہ ابی لبابہ۔ تو ان کا واقعہ اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا محاصرہ کیا اور یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، تو اب معاملات چل رہے تھے کہ بھی کس طرح وہ قلعہ کھولیں اور اتریں اور اس کے بعد فیصلہ ہو۔ تو ابی لبابہ کا یہودیوں کے ساتھ پہلے سے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو ایک ان کے یہودی سردار نے ابی لبابہ سے پوچھا کہ بھئی اگر ہم مثلا مان لیں یہ بات کہ ہم اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیں اور ہم اپنے قلعوں سے باہر آ جائیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اتر آئیں نیچے، تو اللہ کے نبی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، کوئی تمہیں پتہ ہے؟ تو ابی لبابہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی تو تمہیں قتل کا حکم دیں گے اور کیا تمہارے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو آخر یہ راز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بیچارے کہہ بیٹھے۔ اب جب ان کی زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی، اشارہ کر بیٹھے، تو پھر فوراً خیال آیا کہ بھئی میں نے یہ کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز کھول دیا۔ تو بس ڈر کے مارے روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دوڑے بھاگے اور مسجد میں آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسی ستون کے ساتھ مجھے رسیوں سے باندھ دو، میں تو مجرم ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو جرم کیا ہے، میں نے تو بہت بڑا جرم کر دیا۔ اور ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھئی نماز کے لیے تو کھول دیا کرو اور اس کے بعد پھر مجھے باندھ دیا۔ خیر وہ واقعہ جب گزر گیا، یہودیوں کا قضیہ ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی لبابہ بیچارے سے یہ غلطی ہو گئی اور اس نے تو اپنے آپ کو مسجد میں باندھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر ہمارے پاس آ جاتا، آگے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، تو ہم بھی اللہ کے آگے اس کی معافی کے لیے درخواست کرتے۔ تو اب تو اس نے اپنا معاملہ خود اللہ کے دربار میں پیش کر دیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اب تو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ تو کئی دن تک ابی لبابہ اسی طرح بندے رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے مدنی پاک سے کہہ دو کہ ہم نے ابی لبابہ کی غلطی معاف کر دی، ہم نے ان کی توبہ قبول فرما دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولنے کا حکم دے دیا۔ تو اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ دوستی میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے راز جو ہے کافروں کو بیچ دو، اپنے ملک کی کمزوریاں جو ہیں وہ دشمن کو بتلا دو، اپنے مسلمانوں کے گھرانے کے باتیں جو ہیں وہ تم دشمنوں کو بتلا دو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہی کا حکم دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے؟ اور حجت پوری ہونے کا معنی کیا ہے کہ پھر تو اللہ عذاب اتاریں گے، کیونکہ جب حجت پوری ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ عذاب ہی ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجتے ہیں، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتے ہیں، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو عقل دیتے ہیں، ان کو چلنے پھرنے کی قوتیں دیتے ہیں، ان کو حواس خمسہ دیتے ہیں۔ لیکن ان سارے دلائل کے بعد جب بندہ نافرمانی پہ تل جائے تو پھر حجت پوری ہو جاتی، اور جب اللہ کی حجت تمام ہو جائے تو پھر اللہ اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اسی طرح خداوند کریم نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ لا يتخذ الكافرون المؤمنین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسا۔ اللہ نے فرمایا خبردار مومن جو ہے وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ بھائی بارش میں کتابیں نہ خراب ہو جائیں، اندر آرام سے بیٹھ جائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ خبردار مومن جو ہیں کافروں کو اللہ مومنوں کے سوا دوست نہ بنائیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کا کوئی بات باقی نہ رہ گئی اللہ کے آگے۔ ہاں اگر کبھی کوئی خطرہ ہے، کوئی جان بچانے کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ آدمی نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تھوڑی سی نرم کوئی بات کہہ دی یا اپنی جان بچانے کے لیے بظاہر کوئی کلمہ کہہ دیا تو یہ علیحدہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں کہ خبردار میری نافرمانی نہ کریں، میرے احکام کو نہ توڑیں۔ اس لیے جیسے اللہ پاک نے یہاں فرمایا تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے حجتا علیکم فی عقوبتی ایاکم، کیا تم اللہ کی نافرمانی کر کے کافروں سے دوستی کر کے اللہ کی حجت کو اپنے اوپر پورا کرنا چاہتے ہو؟ تو جب تم کافروں سے دوستی کرو گے تو اللہ کی حجت تمام ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ تمہیں اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ان كلمة بن عباس رضي الله تعالى عنه قوله سلطانا مبينا قال كل سلطان في القرآن حجة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی لفظ سلطان آتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے حجت یعنی دلیل۔ جیسے بادشاہ کو غلبہ ہوتا ہے نا رعایت پر، تو دلیل جب آتی ہے کھلی ہوئی تو غالب آ جاتی ہے، اس لیے سلطان کا معنی ہوتا ہے حجت و برہان۔ کئی مقام پر اللہ تبارک جیسے اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، جن کو تم اپنے دیوی دیوتا سمجھتے ہو، جن کو تم نے خدا کی مثال بنا رکھا ہے، یہ سب تم نے گھڑا ہے، اللہ نے تو کوئی حجت یا دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ سلطان آیا ہے اس سے مراد حجت و برہان ہے اور دلیل ہے۔ هذا اسناد صحيح وقد قال مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الكردي والزهاق والسدي والنضر بن عربي ثم أخبر تبارك وتعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء الله كفرهم الغليظ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں یعنی منافقین اعتقادی کہ جو ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر رکھتی ہیں، ظاہر میں ایمان اور باطن میں شرک رکھتی ہیں، اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ قیامت والے دن جو ہے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ جہنم میں درکات ہوں گے اور جنت میں درجات ہوں گے۔ یہ سارے فیصلے کی اصل یاد رکھیں کہ سزا اور جزا جو ہے وہ اصل میں آخرت میں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو اس لیے جو کافروں کو سزا ملنی ہے وہ بھی آخرت میں ملے گی، اور جو مومن کو جزا ملنی ہے وہ بھی آخرت میں ملے گی۔
دنیا میں تو اللہ کبھی کبھی نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ کسی مومن کو دنیا میں بھی کچھ جزا مل گئی، یا کسی کافر کو دنیا میں بھی کچھ سزا مل گئی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا، صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا، اسی طرح اور بڑے بڑے قوموں پہ فرعون پہ عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون قبطیوں پہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ تو صرف نمونے ہیں، دنیا میں اللہ دکھاتے ہیں اپنی قدرت کاملہ کہ میں چاہوں تو ایسے بھی پکڑ سکتا ہوں، میں چاہوں تو قوموں کو غرق کر دوں، میں چاہوں تو انہیں زمینوں میں دفن کر دوں، میں چاہوں تو ان پہ پتھروں کی برسات کر دوں، میں چاہوں تو ان کی بستیوں کو آسمانوں کے قریب لے جا کے الٹ ڈالوں، ورنہ اصل سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، اصل بدلہ جو ہے مومن کا وہ آخرت میں ہوگا۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضور ایک پرچھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قمیض مبارک بھی اتارا ہوا ہے اور آپ کے بدن مبارک پر لیٹنے سے اس کے سارے نشان پڑے ہوئے ہیں اور گھر میں 2 چبڑے ہیں اور ایک مشکیزہ لٹکی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں عمر؟ اس نے کہا حضور یہ کیا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے دربار ہیں، وہاں قالینیں بچھی ہیں اور محل سجے ہوئے ہیں، اور ہمارے آقا جو سردار دو عالم ہیں ان کے گھر میں یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا عمر اما ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرہ، کیا تم اس میں راضی نہیں ہو کہ ان کو جو کچھ ملا دنیا میں ملا اور ہمیں آخرت میں ملے گا؟ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ ان کو تو اللہ نے اس دنیا فانی میں کچھ دے دیا تو دے دیا۔ اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، بعض بڑے بڑے مسلمانوں کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو جی کافروں کو تو عذاب نہیں ہو رہا، کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں بڑے مزے کر رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، مسلمان تکلیفوں میں ہیں۔ تو اصل فلسفہ سمجھیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی نے اگر دنیا میں کوئی چیز دکھائی ہے تو یہ اس کی قدرتوں کے نمونے ہیں اور دلائل ہیں، ورنہ اصل فیصلے جو ہیں وہ قیامت والے دن ہوں گے۔ اس دن پھر پتہ لگے گا کہ ساری دنیا کے بادشاہ بھی حضرت بلال کا مقابلہ نہیں کر سکے رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ حضرت خباب بن الارت کا مقابلہ نہیں کر سکے، ساری دنیا کی ملکائیں جو ہیں وہ بی بی سمیہ کے شان کو نہیں پہنچیں گی، ساری دنیا کے بڑے بڑے دولت مند قارون جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک ادنا مومن کو بھی نہیں پہنچے۔ ایک ادنا مومن جو سب سے ادنا مومن ہوگا، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں اللہ جس کو جہنم سے نکالیں گے مسلمان کو، تو وہ عرض کرے گا کہ مولا سب لوگ تو جنت میں چلے گئے، جنت تو ساری آباد ہو گئی، ہر کسی نے محلوں میں جا کے بیٹھ گئے، اب مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا بچ گیا؟ سارے مومن بندے جو ہیں وہ جنتوں میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میرے بندے کیا تم اس بات میں راضی ہو کہ جتنی میں نے دنیا پیدا کی تھی اتنا بڑا رقبہ اس سے بھی 10 گنا تمہیں دے دوں؟ کہے گا اللہ میاں آپ تو مالک ہیں نا، آپ میرے ساتھ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، مجھے کہاں ملے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا آپ سال جاؤ اتنا اور اس سے بھی زیادہ تمہیں ہم نے دے دیا۔ تو یہ تو ادنا مومن کی شان ہوگی، تو جو شان والے مومن ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی مراتب کیا ہوں گے اور ان کے اعزاز و کمالات کیا ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں حوریں ہوں گی، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں غلمان ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ولدان مخلدون ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ حوریں ایسی ہوں گی ماشاءاللہ کہ 70 لباس کا جوڑا پہنا ہوگا پھر بھی اس کے بدن کے وجود کی ہڈی میں جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو اتنا جمال ہوگا، کمال ہوگا، اس لیے کہ اصل تو بدلے گی، جگہ وہ ہے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ آخرت کے لیے کماتا ہے اور کافر جو ہے وہ دنیا کے لیے کماتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ الدنیا جنت للکافر، یہ دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے، لیکن مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، وہ تو نکلنے پہ ہے کہ بس اللہ مجھے خاتمہ ایمان پہ کر دے اور میں خیریت سے نکل جاؤں، میں اس گھاٹی کو عبور کر جاؤں۔ اسی لیے علماء نے سمجھایا
کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی مسافر ایئرپورٹ پہ جائے ہوائی جہاز پہ چڑھنے کے لیے اور 3-4 گھنٹے کے بعد فلائٹ جانے والی ہو اور وہ وہاں جناب بسترے بچھانے شروع کر دے اور صوفے لگانے شروع کر دے اور الماریاں اور میزیں لگانی شروع کر دے تو لوگ کیا کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف ہے، بھئی تم نے 4 گھنٹے کے بعد توڑ جانا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے اللہ کے بندے عقل کرو، سامان باندھو، تیار رہو کہ ابھی ہوائی جہاز جانا ہے۔ تو جیسے مسافر خانے میں کوئی ڈیرا نہیں لگاتا، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ تو دنیا ہے، ہم نے یہاں سے گزر جانا ہے اور اگلے عالم میں منتقل ہو جانا ہے۔ اصل کمائی جو ہے وہ تو اگلے عالم کی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیار کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کہ جو بندے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان کی فکر ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں زکوٰۃ ادا کر دوں، بھئی میں خیرات کر دوں، میں کسی غریب کا کام کر دوں، میں کسی مظلوم کی مدد کر دوں، میں کسی ضعیف کا سہارا بن جاؤں، میں کسی کو پکڑ کے طواف کر دوں، میں کسی بھولے کو ذرا گھر پہنچا دوں تاکہ پتہ نہیں اس کی دعا سے میری آخرت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، وہ تو ارحم الراحمین ہیں، وہ تو اکرم الاکرمین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مہربانی فرمانے پہ آتے ہیں تو ہمارے کسی چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتے ہیں اور کسی کی دعا لگتی ہے اور ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو جائیں تو پھر ہماری کسی چھوٹی سی غلطی پہ بھی پکڑ لیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ قیامت والے دن جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور وہ جہنم کے عذاب کھائیں گے اور وہ سب سے زیادہ عذاب والی جگہ میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال الوالبی ان ابن عباس فی الدرک الاسفل من النار ای فی اسفل النار، وہ فرماتے ہیں کہ آگ سے سب سے نیچے سب سے جہاں زیادہ آگ کا جوش کا قال غیر النار درکات کما ان الجنت درجات، کہ جنت میں تو درجات ہوتی ہیں بعضها فوق بعض، ایک سے ایک اوپر، اور جہنم میں درکات ہوں گے کہ ایک سے ایک نیچے۔ اب دیکھیں نا جیسے محلہ یہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، 7ویں منزل، 80 منزلیں، اور جہنم میں بھی نیچے طبقات ہوں گے، تو جوں جوں طبقہ نیچے جائے گا اور عذاب کی شدت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی منافقون کو سب سے نیچے رکھے گا۔ وقال سفیان الثوری الناس من ذکوان ابی صالح النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار قال فی توابیت ترتج علیہم، انہوں نے فرمایا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ درک الاسفل من النار کا معنی کیا ہے کہ جہنم میں نیچے کے طبقات میں بڑے بڑے تابوت ہوں گے۔ تابوت دیکھیں نا جیسے میت کے لیے بناتے ہیں صندوق، اس کو کہتے ہیں تابوت۔ ان تابوتوں میں ان کو بند کرا جائے گا اور ان پر وہ آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہوگی ترتج علیہم، کیونکہ وہ تابوت بھی تو لوہے کے ہوں گے نا، اغلال و سلاسل جہنمیوں کا عذاب ہوتا ہے، اور ایک آگ ہو اور پھر لوہے کا تابوت ہو اور اس میں بند کر کے نیچے ڈالا جائے تو وہ کس شدت میں ہوں گے۔ کما رواہ ابن جریر ان ابن وکی ان یحییٰ ابن یمان سفیان الثوری وہی رواہ البیات بن منذر بن شہدان ان عبید اللہ بن موسیٰ نے سائناس بن ویسال النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار قال الدرک الاسفل بیوت لها ابواب تطبق علیہم وتوقد من تعظیم من فوقہم، انہوں نے فرمایا کہ درک الاسفل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین نے جہنم کے اندر گھر بنے ہوں گے، کوٹھیاں بنی ہوں گی، ان کوٹھیوں کے اندر ان کو بند کیا جائے گا، ان کے اوپر بھی آگ جلے گی اور نیچے بھی آگ جلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال سفیان سلمہ بن کوہین خیثمۃ عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار قال فی توابیت من النار تطبق علیہم مغلقۃ مقفلۃ، انہوں نے بھی فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ منافقین کو جہنم کے تابوتوں میں رکھا جائے گا اور وہ تابوت بھی آگ کے ہوں گے اور اس کے بعد ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا
اور ان کو تالے ڈال دیے جائیں گے، نہ نکل سکیں گے نہ بھاگ سکیں گے، اور پھر عذاب ایسا ہوگا کہ نہ موت آئے گی نہ زندگی، چونکہ مرنا تو پھر ہے نہیں۔ اس کے بعد تو چاہے کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، وہ ایسی زندگی ہوگی کہ پھر موت نہیں آئے گی۔ اللہ يموت فيها ولا يحيى۔ ورواه ابن ابي حاتم النبي سعيد الاشج عن وكيع سفيان سلمة عن خيث بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کے لیے وہ لوہے کے تابوت بنے ہوں گے، لوہے کی صندوقیں بنی ہوں گی، ان میں ان کو ڈالے گا۔ مبہمۃ علیہم کا معنی مغلقۃ علیہم، یعنی ان کو بند کر دیا جائے گا، یہ نہیں ایسا ان کو لاک کیا جائے گا کہ وہ تو جگہ بھی نہیں معلوم کر سکیں گے کہ یہ کھلتے کہاں سے، یعنی ان کو تو وہ جگہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گی، اور اسی عذاب میں ہمیشہ وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ وروى ابن نبيات مددنا ابي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عباد بن سلمة قال اخبرنا علي بن يزيد عن قاسم بن الرحمن بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في اسفل الدرك من النار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ منافقین کو کیا سزا ملے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے تابوتوں میں ہوں گے، اور جہنم کے وہ تابوت جو ہیں وہ بھی جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اور ان سے نہ وہ بھاگ سکیں گے نہ نکل سکیں گے نہ کھول سکیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا أَيْ يُنْقِذُ مِنْ مَا فِيهِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ أَلِيمِ الْعَذَابِ ثُمَّ أَقْبَلَ تَعَالَى مَنْ تَابَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا تاب عليه وقبل بالآخرة توبته واستعمله وزمير ربي في جميع أمره فقال تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم الأمل الصالح وإن قل۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ ان کو چھڑا لے، ان کو جہنم سے بچا لے، اس دردناک عذاب سے نجات دلا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب منافقوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، مانا مومنوں کے لیے تو ہوگا، کیونکہ نفی جو ہے منافقوں سے کی جا رہی ہے، تو اس سے خود بخود مومنین کے لیے اس بات ہوتا ہے کہ البتہ کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، گناہگار ہے، اس کی تو شفاعت ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے،
اللہ کے عباد صالحین شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں شفاعت فرمائیں گی، تو ان کے لیے تو شفاعت کا راستہ ہوگا، لیکن کافروں کے لیے نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی معاون ہوگا، نہ کوئی نصیر ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان کو چھڑا سکے۔ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں توبہ کر لی، کیونکہ آخرت تو دار الجزا ہے، آخرت میں تو کوئی توبہ ہوتی نہیں، اصل توبہ کا مقام جو ہے وہ دنیا ہے۔ اگر انہوں نے دنیا میں توبہ کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اپنے ریا کو اخلاص سے بدل لیا، نفاق کو ایمان سے بدل لیا، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لیا، تو پھر اللہ پاک بخش دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، ساری زندگی آدمی شرک کرے لیکن توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے، ساری زندگی آدمی کفر کرے، ساری زندگی آدمی قبروں پہ سجدے کرے، ساری زندگی آدمی غیر اللہ کو حاجت روا سمجھے، ساری زندگی آدمی غیر اللہ کو مشکل کشا مانے، ساری زندگی آدمی غیر اللہ کی نظر نیاز منتیں چڑھائے، لیکن سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ گر جائے، توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ توبہ کب بند ہوتی ہے؟ جب بندے پر موت آتی، جب موت آ جائے اور غرغرہ شروع ہو جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ اسی طرح توبہ کے دروازے اس دن بند ہو جائیں گے جب سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ توبو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے دروازے پہ توبہ کی جلدی کرو، کیوں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں موت کب آ جائے، اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم جب اٹھے تو سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے اور توبہ کا زمانہ فوت ہو جائے تو پھر اللہ کو بنانے کا حل کوئی نہیں۔ لیکن توبہ میں شرط یہ ہے کہ صرف زبان سے توبہ نہ ہو، بلکہ الا الذین تابوا واصلحوا، اپنی اعمال کی اصلاح بھی کریں، اس توبہ کے اثرات بھی اس پہ مرتب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پکڑ لیں، ریا کو بدل دیں اخلاص کے ساتھ، پھر تھوڑا بھی عمل کریں گے تو اللہ اس کے لیے نفع پہنچائیں گے۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الله على قراءة انبانا ابن وهب قال اخبرني يا ابن ايوب عن عبيد الله بن زهر عن قاضي النبي عمران ان عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخلص دينك يكفيك القليل من العمل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو پکا کر لے، خالص کر لے، خالص اللہ کے لیے، پھر تھوڑا سا عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی درگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ایک آدمی روز 20 طواف کرے، عمرے کرے، نمازیں پڑھے، لیکن یہ کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا ماشاءاللہ جی پہنچا ہوا ہے، تو اس کا تو دھیرے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے بس فرائض اللہ پڑھتا ہے، تھوڑی سی عبادت کرتا ہے لیکن کرتا خالص اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس تھوڑے عمل کو مقبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس تھوڑے عمل میں ایسی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے عمل کرنے والے بھی اس کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جب یہ توبہ کر لیں، سچی اعمال کی اصلاح کر لیں، تو قیامت والے دن اللہ پاک ان کو بھی مومنین کی جماعت سے اٹھائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو تو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ثم قال تعالیٰ بخلاً خطاب ما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي أصلحتم الأمر وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما، من شكر له ومن آمن قلبه به علم وجازاه على ذلك أوفر الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں تو غنی ہوں، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ، میں تو سارے خزائن السماوات والارض کا مالک ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے، تم ایمان لے آؤ گے تو مجھے کوئی نفع ہو جائے گا، اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے بندوں کو بغیر کسی وجہ کے عذاب دے دوں۔ اگر میرے بندے صحیح معنی میں شکر گزار بن جائیں، اگر میرے بندے صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں،
اگر میرے بندے صحیح معنوں میں میری ذات کے احکام کی تعمیل کر لیں تو مجھے ان کو عذاب دینے میں کیا نفع ہے، بلکہ میری صفت شاکرن علیما، کیا مانا اللہ تو شکر کرنے والوں کا شکر قبول فرماتے، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ عمل تم نے اندر سے کیا ہے یا ریا میں کیا، اور اگر تیرا عمل خالص ہے تو قیامت میں پھر اوفر الجزا، اتنی بڑی جزا دیں گے کہ جہاں تمہارا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں، کیونکہ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، تمام کلمے پڑھنے والوں کو سچا مومن بنا دے، اور اللہ ہماری سب پریشانیاں امراض اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اگر کسی آدمی نے ایک بات یاد رکھے کہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، ایک تو عام لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید فرض نماز جو ہے وہ اللہ کی ہے اور سنت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ہے اور نفل جو ہے وہ بس پتہ نہیں کسی پیر کی ہے۔ یہ ایک جہالت ہے، سمجھے۔ تمام نماز جو ہے کس کے لیے ہے؟ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، جو سب اللہ کو۔ سنت کا معنی طریقہ رسول اللہ، سنت کا کیا معنی؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفل کا کیا معنی؟ کہ ایک زائد عبادت ہے، ایک زیادہ عبادت ہے، تو اس زائد عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اب تم نے ایک طواف تو وہ ہے نا جو حج میں تم نے کیا، طواف افاضہ، وہ تو فرض ہے۔ ایک طواف الوداع ہے، وہ واجب ہے، نہیں کرو گے تو دم بڑھ جائے گی۔ اچھا، ایک ویسے طواف ہے جو تم دن میں کرتے ہو، یہ نفل ہے، کیا معنی؟ یہ ثواب زیادہ ہے، اگر کرو گے من تطوع خیرن، اگر تم نفل میں آگے بڑھو گے تو اللہ اجر دیں گے، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی۔ اب سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، واجب، یہ تقسیم جو ہے دراصل ائمہ کرام نے کی ہے، ورنہ حضور پاک کے زمانے میں یا فرض یا سنت، لیکن ائمہ فقہا نے پھر یہ دیکھا کہ بھئی ایک سنت تو ایسی ہے کہ حضور نے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی، جیسے حضور پاک نے 2 رکعت نماز سنت جو ہے فجر سے پہلے آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اتنی محبوب تھی حضور کو، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے ساری دنیا اور ساری دنیا میں جو کچھ ہے مجھے دے دیں، اور لیکن یہ 2 رکعتیں جو ہے اس سے بھی زیادہ افضل، تو اس لیے انہوں نے کہا بھی یہ تو ہے سنت مؤکدہ تاکید والی کہ جس کو پدری پاک نے کبھی چھوڑا نہیں۔ اچھا، بعض سنتیں ایسی ہیں، مثلا عصر سے پہلے کبھی حضور پاک نے پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، عشاء سے پہلے کبھی حضور پاک نے پڑھ لی اور کبھی حضور پاک نے نہیں پڑھی، تو یہ سنت تو ہو گئی کہ حضور نے پڑھی ہے، کیونکہ چاہے ایک دفعہ بھی پڑھی ہوں زندگی میں لیکن پڑھی تو ہے نا، تو لہذا سنت تو ہو گئی، لیکن مؤکدہ کوئی نہیں، غیر مؤکدہ۔ تو اس لیے ائمہ فقہا نے فرما دیا کہ فجر کی نماز سے 2 سنتیں پہلے، ظہر کی نماز سے 4 سنتیں پہلے اور 2 بعد میں، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، اور باقی عشاء سے 4 سنتیں پہلے یا اپنا عصر سے 4 سنتیں پہلے یا اسی طریقے سے مغرب کے 2 سنتوں کے بعد اور کوئی، تو یہ سب جو ہے غیر مؤکدہ ہے، ورنہ سنت ایک چیز ہے، اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے سنت مؤکدہ پڑھو گے اسی طرح سنت غیر مؤکدہ پڑھو گے، اسی طرح نفل پڑھو گے، نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بتلا دیا گیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ سکے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے، اس پر دم کے بجائے یعنی ایک بکری جرمانے کی دم دینی ہے، لیکن وہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو روزے ہیں، تو وہ روزے کہاں رکھے؟ یاد رکھو کہ ایک وہ دم ہے جو دم تمتع تھی، دم شکر، تو اس دم کے لیے تو شرط ہے کہ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، کہ 3 روزے تو حج میں رکھے اور 7 روزے جو ہیں گھر میں جا کر۔ لیکن جو جرمانے کی بکری کے روزے ہیں
وہ آپ مکے میں بھی رکھ سکتے ہیں، جدے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور بھی کسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے حرم میں ادا ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک آدمی کے پاس کام کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ روٹی کھانے لگ جاتے ہیں، اور اگر ہم روٹی کھانے بیٹھتے ہیں تو 2 رکعتیں نماز چلی جاتی ہیں، تو تم روٹی کو چھوڑ دو اور نماز پڑھو۔ روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبر کریں، کیونکہ یہ ضرور ایک تو ہے نا جی اتفاقاً آدمی بھوکا تھا، روٹی آ گئی تو حکم ہے پہلے روٹی کھاؤ بعد میں نماز پڑھو، کیونکہ قاعدہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی آدمی نے کوئی کھانا بھیجا، تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو گئی تھی، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا بھی پہلے کھانا کھا لو، تو ساتھیوں نے کھانا کھا لیا، پھر نماز پڑھی۔ تو کسی نے میرے جیسے آدمی نے اعتراض کیا، اس نے کہا یار اتنا بڑے امام ہیں، دیکھو پہلے کھانا کھانے بیٹھ گئے، نماز میں 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ دیر کر دی، کیونکہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری نماز جو ہے وہ کھانا بن جائے، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے۔ کیا مانا؟ اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے اور دل کھانے کی طرف ہوتا تو نماز ہی کھانا بن گئی نا، اور اگر ہم کھانا کھا رہے تھے اور فکر تھا کہ جلدی کھا لو یار نماز پڑھنی ہے، تو وہ کھانا بھی نماز بن گیا کہ فکر تو ہمیں نماز کا تھا۔ تو اس لیے وہ احکام تو الگ ہیں، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ روزانہ جب اذان ہو تو روٹی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور بہت بڑے بڑے فحول العلماء جو گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز اگر جان کے چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ پہلے تو تم ان کو ہدایت کرو، اور اگر وہ نہ سمجھیں تو یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، تم انشاءاللہ بس اشارہ کر دو کسی کو کہ یہ روٹی والے لوگ ہیں نماز کے وقت، انشاءاللہ اگلے دن وہ آپ سے پہلے صف اول میں بیٹھے ہوں۔ فکر نہ کریں، یہاں ٹھیک کرنا آتا ہے ان کو، جو نماز نہیں پڑھتے نا، یہ بالکل ایسے بگڑے تگڑے سب ٹھیک کر دیتے ہیں اللہ کے نام۔ تمہیں زیادہ تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ نماز کے وقت جو گاڑیاں آتی ہیں نا سلو سلو کرتی ہیں، صرف چپ کر کے ان کو کہہ دو کہ حضرت کھانا کھا رہے ہیں، ذرا ان کا توجہ فرما لیں، بس اشارہ کر کے چلے جاؤ، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یا تو اپنے ملک جائیں گے یا پھر نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دارالاسلام میں رہ کے ہاں کوئی چھپ جائے تو پھر کوئی کیا کرے، اور ہم ایک دوسرے پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ بھئی دین کے کام میں کیا پردہ ہے؟ پردے کا معنی تو یہ ہے کسی بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہم نے دیکھا، حکم ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دو، اللہ تیرے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال دے۔ لیکن جو اللہ کے فرائض کا مخالف بن جائے، نماز کا مخالف بن جائے، نماز کو مذاق سمجھے، تو ایسے آدمی کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، مجھے میرے بھائی نے خط لکھا کہ میرے لیے عمرہ کریں، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ تمہارا بھائی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اگر وہ بے نماز ہو تو ایسے لوگوں کے لیے عمرے شمرے نہ کیا کریں۔ ایک بات یاد، کیونکہ وہ تو ایک امام کے نزدیک کافر ہے، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرا حج کرو، کوئی آدمی وصیت کرے کہ میری عمرہ کرو، تو پہلے یہ دیکھو وہ نمازی ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو پھر نہ کرے، کیونکہ ایک امام، اتنا بڑا امام اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو کافر کے لیے ہم عمرہ کیوں کریں؟ اگر آپ ایک گناہ میں مبتلا ہیں تو یہ آپ کو جو احساس ہے یہ اچھی بات ہے کہ اب آپ کو گناہ کا احساس تو ہو گیا ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ توبہ کرو اور صحبت صالحین اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، کسی دین والے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تمہیں اس گناہ سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا
تو انہوں نے کسی درخت کا پھل کھایا تھا یا کوئی خوش ہے گندم تھا؟ بھئی اللہ نے قرآن میں درخت کا نام کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. بس اب وہ درخت کون سا تھا اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. جب دعا کرو جنت میں جائیں گے تو ابا آدم سے پوچھ لیں گے. ابھی تو ہم ادھر ہیں نا، جب جنت میں اللہ لے جائے گا تو ابا بھی ملیں گے آدم علیہ السلام، تو وہاں پوچھ لیں گے کہ حضرت کون سا درخت تھا؟ کیونکہ جب قرآن نہ بتائے، حضور نہ بتلائیں تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں؟ یہ تو لوگوں نے بنا دیا کہ وہ گندم کا دانہ تھا اور فلاں تھا اور فلاں تھا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حلوہ بھی تو اسی گندم سے بنوانا تھا نا جی. تو وہاں آدم علیہ السلام کے لیے بھی ان نے گندم کا دانہ تجویز کر دیا. ورنہ جب قرآن کہتا ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ کیا درخت ہے اللہ جانتا. جب اللہ نہ بتلائے تو ہم کیسے بتلا سکتے ہیں؟ اگر امام بننے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے قرآن میں فَلْيَأُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ وہ امام بنے جو قرآن و سنت کا عالم. دوسری شرط یہ ہے فَلْيَأُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، وہ امام بنے جو قرآن کا قاری، کیونکہ جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، جن کے مخارج بھی صحیح ادا نہیں ہوتے تو نماز نہیں ہوتی، پھر وہ امام کیسے بن سکتا؟ اسی طرح بہت بڑے شرائط ہیں امام کے لیے. اچھا اب 4 آدمی ہیں، 4 قاری ہیں، عالم ہیں. فَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، جو ان میں عمر میں بڑا ہو پھر اس کو امام بناؤ، کیونکہ امام ایک مرتبہ ہے. داڑھی منڈانے والا جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا. فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ جو بندہ بار بار داڑھی منڈائے وہ نہ مؤذن بنے اور نہ امام بنے. ایک ہوتا ہے کہ کبھی اذان کہہ دی تو اذان ہو جائے گی، کبھی نماز پڑھا دی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام مستقل نہ بنایا جائے. ورنہ مقتدی تو امام کو دیکھ کے کریں گے. جب امام ہی داڑھی منڈاتا ہے تو مقتدی تو 3 دفعہ منڈوا کے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ میں نے بتا دیا، ابھی عمرے کا مسئلہ ہو چکا ہے. اگر ایک آدمی کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں نظر جو ہے سجدے کے مقام پہ ہو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ عاجزی ہے، تذلل ہے، اللہ کے آگے بندگی ہے. تو جتنا عاجزی ہوگی اتنی اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوگی. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ سامنے ہو تو پھر کعبے پہ نظر ہو، اور اگر کعبہ سامنے نہ ہو تو پھر سجدے والی جگہ پہ نظر ہو. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بعض لوگ شبینہ پڑھتے ہیں، ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، سپیکر لگا دیے جاتے ہیں اور ساری رات جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں بدعت ہیں، ان کا اسلام میں کوئی حکم نہیں. اگر یہ شبینے کا حکم ہوتا تو صحابہ بھی ہر رات شبینہ کرتے، بڑے بڑے تابعین گزرے، ائمہ مجتہدین گزرے. ہاں ایسے واقعات ملے ہیں کہ بعض بزرگوں نے ایک رات میں قرآن پڑھا، لیکن یہ نہیں کہ سپیکر لگا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے شبینہ پڑھا ہو. انہوں نے خود اپنی عبادت میں پڑھ لیا تو وہ علیحدہ بات ہے. یہ ایک رسم و رواج بن گیا ہے، اور بلکہ اللہ نہ کرے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ کیسٹ لگا دیتے ہیں یا مولوی کھڑے ہیں پڑھ رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں. جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں، بس وہ صبح اپنے پیسے لیے شبینہ پڑھا اور چلے گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اگر کوئی آدمی داڑھی چھوٹی رکھتا ہے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. سنت کا ثواب تب ملے گا جب سنت پہ پورا عمل کرے. اب دیکھو نا جی، سنت ہے 2 رکعت، تم 1 رکعت پڑھ لو تو سنت ادا ہو جائے گی. تم کہو میں نے آدھی تو پڑھ لی ہے، تو آدھی پڑھنے سے سنت پوری نہیں ہوگی. ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 4 رکعت، تو کوئی 2 رکعت پہ سلام پھیر کے چلا جائے کہ چلو یار آدھا کام تو میں نے کر لیا ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ نماز ہی نہیں ہو. اس لیے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سنت پہ داڑھی رکھی ہوئی.
سنت میں داڑھی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مشت کے برابر ہو، یا پھر بعض لوگ ہیں ان بیچاروں کی داڑھی نکلتی نہیں، چھوٹی ہوتی، جتنا اللہ نے ان کو دی ہے ان کے بلے میں کوئی بات نہیں۔ بہرحال لیکن جس نے رکھی ہے اس کو رکھنے دو، تاکہ کم از کم وہ داڑھی والوں میں شریک ہو کر دین کی طرف آ رہا ہے تو اس کو ایسے انداز میں نفرت نہ دلاؤ گے چلو جی تھوڑی رکھنے سے بھی فائدہ تو کوئی نہیں، پھر اس طرح پھروا دے، تو پھر بھی آپ گناہ گار ہو۔ اور داڑھی بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ ایک آدمی سے 1 لاکھ روپے لیے، طے یہ ہوا کہ اگر میں 300 روپے کی بوری جو ہے کھاد کی ادھار پہ 400 کی بیچوں گا تو 70 تمہارے ہوں گے اور 30 میرے ہوں گے، تو بہرحال یہ نفع طے نہ کیا جائے، گھاٹا بھی تو ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہے کہ 400 پہ نہ بکے، پھر کیا کرو گے؟ مثلا مال سٹاک جو ہے وہ زیادہ آ گیا، اب کوئی آدمی 400 پہ لینے والا نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ اس کو تم ادا کرو گے 70۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ رکھا کریں کہ بھائی تمہارا 1,00,000 روپیہ تمہارا، کام میرا، جو کمائی ہوگی نفع نقصان برابر، اتنا تمہارا اتنا، نقصان میں بھی شریک، نفع میں بھی شریک۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے عذاب جہنم کا ذکر آ جائے یا کافروں اور منافقوں کا ذکر آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں، جب عذاب کا مقام آئے تو اللہ سے عذاب کی پناہ مانگے، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ جب جنت کا مقام آئے تو اللہ سے جنت مانگے، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتیں عطا فرما۔ جب کافروں کا ذکر آئے تو اللہ ہمیں کفر سے بچا، ان کے تعلق سے بچا، ان کی صحبت سے بچا۔ آیات رحمت پہ رحمت مانگو، آیات عذاب پہ پناہ مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ مصیبت پہ پڑا جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے، چوٹ لگ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پڑا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی نے پہلے کنکریاں مار کر طواف زیارت کر لیا، پھر بعد میں جا کے مغرب کو مینا میں جانے کے بعد پھر اس نے قربانی کی اور بال کٹائے، کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک بھی طواف زیارت ترتیب میں واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مزدلفہ سے آگے پہلے طواف زیارت کر گیا پھر جا کے کنکریاں ماری، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل اسی طرح کیا جائے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ سے آنے کے بعد پہلا کام یہ ہے افضل کہ کنکری مارے بڑے جمرے کو، 7 کنکریاں قربانی فرمائی۔ قربانی کے بعد آپ نے سر مبارک منڈوایا، اس کے بعد غسل فرمایا، کپڑے تبدیل فرمائے اور پھر تشریف لائے اور آ کے مکے میں طواف زیارت کیا اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو اسی ترتیب کو قائم رکھا جائے تو وہ زیادہ افضل و اولا۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے تبلیغ والوں سے محبت بھی ہے، لیکن مجھے اشکال ہے کہ اور ان کے میں سوال ان کے علماء سے اور مولویوں سے پوچھتا رہتا ہوں تو وہ مجھے جواب نہیں دے سکتے۔ بھئی جب وہ جواب نہیں دے سکتے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی ایک دن بھی جا کے سفر نہیں کیا، تو اس لیے آپ کی اور ایک بات یاد رکھیں کہ اشکال آپ کا یہ ہے کہ حضور پاک کے 2 کام تھے، ایک دعوت کا اور ایک تبلیغ کا، دعوت کا اور ایک جہاد۔ تو یہ لوگ دین کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن جہاد نہیں کرتے۔ اچھا تو حضور نے پہلے جہاد کیا یا پہلے دین کی دعوت دی؟ یہ آپ مجھے سمجھا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلے حضور پاک نے نبوت ملنے کے بعد، یعنی جب آپ کو نبوت ملی عمر 40 سال ہے، 53 سال میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ جہاد تو مدینے میں جا کے فرض ہوا، پہلے کوئی دین ہوگا تو جہاد ہی کرو گے، جب مسلمان ہی نہیں ہوگا جہاد کون کرے گا؟ پہلے تو مسلمان تو ہم بنے، ہمارے تو گھروں میں کفر آ گیا ہے،
ہمارے تو گھروں کے اندر انگریزی فیشن ہے، انگریزی کھانے ہیں، انگریزی لباس ہیں، انگریزی طرز تمدن ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کلمہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ایسے ایسے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ سنیں تو حیران ہو جائیں، ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی. اتنی بڑی بڑی کوٹیاں ہیں ماشاءاللہ ان کی کہ 10-10 کروڑ کے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے گھروں میں یعنی یہ ٹونٹیاں جو ہیں اور ہاتھ دھونے کے واش بیسن جو ہے نا وہاں سونے کی باقاعدہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کا مصلی نہیں ہے. کیوں؟ کبھی کسی نے پڑھی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ان کو نماز کیا ہوتی ہے. ان کے گھر میں آپ کو سارا دن ساری رات ڈسکو کی آواز تو آ سکتی ہے لیکن اذان کی آواز نہیں آئے گی. پہلے ان کو دین پر تو آنے دو نا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سارا کام ایک تو نہیں کریں گے نا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک جماعت دین پہ لگے، ایک جماعت جہاد میں لگے. جہاد والا کام تم کرو، دین والا ان کو کرنے دو، تاکہ